من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سبحنا معاف فرما، اللهم سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری پچھلی زندگی سے اگلی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ ہماری لفظشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اس مبارک مجلس کو بے حد قبول فرما. اس قرآنی محفل کو قبول فرما. اے اللہ تمام بچوں کو اے اللہ قبول فرما. اے اللہ خصوصاً آج قرآن پاک کے حفظ کے لیے اے اللہ جن بچوں نے شروعات کی ہے اے اللہ ان کے شروع کرنے میں اے اللہ ان کے پڑھنے میں برکت عطا فرما. اے اللہ استقامت عطا فرما. پورے استقامت کے ساتھ پورے لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ اے اللہ اس کی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان بچوں کو بھی قبول فرما. ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے اساتذہ نے جو محنتیں کی ہیں اے اللہ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ مدرسے کے اے اللہ جو منتظمین نے جو بہترین سے بہترین انتظام کیا ہے اے اللہ ان کے انتظام کرنے کو قبول فرما. ان کی نیتوں کو قبول فرما. ان کے اخلاص کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما. اے اللہ تعلیمی کے اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہر لائن سے ترقی عطا فرما. اے اللہ بچوں میں اے اللہ آپس میں اے اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. مدرسے کے اصول کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کے پڑھنے کو اے اللہ بے حد قبول فرما.
اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج یہ بچے جس خوشی کے ساتھ اے اللہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اے اللہ اسی خوشی کے ساتھ واپس تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت مقررہ پر اے اللہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ علم حاصل کرنے کا شوق ان بچوں کے اندر اے اللہ ودیعت فرما۔ اے اللہ علم حاصل کرنے کا جذبہ بچوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ جس شوق اور جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں اسی شوق اور جذبے کے ساتھ واپس آ کر پوری محنت اور لگن کے ساتھ اے اللہ تعلیم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بچوں کو اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ حفاظت کے ساتھ لے جا کر اے اللہ واپس حفاظت کے ساتھ اے اللہ ان سب کو اے اللہ مدرسے میں پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ والدین کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، اساتذہ کی قربانیوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اسی طرح محتمم صاحب اور منتظمین کی محنتوں کو اے اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرما، ان کے اخلاص کو قبول فرما۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ برکتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ دعا محض اپنے لطف و کرم سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بخیر میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ورحمہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ بانی اور سیکرٹری حاجی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام سے سرفراز کریں۔ جس طریقے سے انہوں نے ناظرہ شروع کیا ہے اللہ ان کو جلد از جلد حافظ قرآن بنائے ماشاءاللہ۔ اور حضرت یاسین حضرت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام دیں۔ مولانا وسیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام سے نوازیں۔ حافظ حسین صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، حارث صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام سے نوازیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ چھٹیوں میں جو بچے جا رہے ہیں ناظرہ کا دور تو کرنا ہی ہے۔ جو بچے حفظ میں ہیں وہ حفظ کا دور کرنا ہے، جو بچے تختیاں پڑھے ہوئے ہیں وہ تختیوں کا دور کرنا ہے، اور آتے ہی مفتے میں نہیں رہنا ہے بلکہ آتے ہی بچوں کا سبق شروع ہو جانا ہے۔ جو بچے ناظرہ کمپلیٹ کر کے حفظ کو جا رہے ہیں اگر وہ آنے تک آدھا پارا ہو یا پو پارا ہو یا ایک پارا ہو اگر حفظ کر کر آئیں گے اور پکا سنائیں گے تو ان کو مدرسے کی جانب سے انعام ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جو بچے جن کے 10 پارے 15 پارے آموختہ ہو گئے ہیں، سبق ہو گیا ہے، وہ دوبارہ اگر ایک بیٹھک میں جتنا بھی آموختہ ہوا ہو 5 پارے 8 پارے 10 پارے ایک بیٹھک میں سنائیں گے تو ان کو بھی انعام ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جو بچے تختیاں پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 1 2 3 پکا کر کر تختیوں کو اچھا اسپر یاد کر کے چوتھی تختی جو آگے کا سبق ہے جتنا ہو سکے پڑھ کر آئیں گے اور ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر وہ بچے کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو بھی انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور چھٹیوں کے اوقات میں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، والدین کی خدمت کے ساتھ اچھے ماحول میں رہتے ہوئے مدرسے کو آنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کوئی بچے دیر سے آئیں گے تو ان کو جو ہے سزا ملے گی۔ وہ سزا کیا ہے؟ یہ مہینہ اثر کی چھٹی کیا ہو جائے گی؟ منسوخ کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی آپ کے فائدے کے لیے، اس لیے کہ والدین بھی باہر سن رہے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا بچے کو سزا بھی دیتے ہیں تو والدین آ کر شکایت کرتے ہیں۔ اگر بچے کو اگر فائن ایک دن اگر دیر سے آئے گا تو 500 روپے فائن، 1000 روپے فائن، تو پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ بعض پیرنٹس پیسے نہیں بول کر بھی بول دیتے ہیں، لیکن وہ سزا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بچوں کے نفس کو اگر مارنا ہے تو ان کی چھٹی کو ختم کر دینا۔
عصر کے بعد کی جو چھٹی ہے، کھیلنے کی جو چھٹی ہے، اگر ایک دن کی اگر دیر سے آئیں گے تو 8 دن کی عصر کی چھٹی آپ کی بند کر دی جائے گی۔ ایک دن مثال کے طور پر عصر میں پہنچنا ہے، آپ مغرب کو آ رہے ہیں، تب بھی جو ہے آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر ہفتے کے فجر میں آ رہے ہیں تو مستقل 8 دن مستقل عصر کی چھٹی آپ کی بند کر دی جائے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عصر سے عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ لوگوں کو بٹھا لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ بچوں کا فائدہ ہو جائے، بچے دیر سے نہ آئے۔ 8 دن ہمارے لیے چھٹی ہے، جتنا ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے رہو۔ الحمدللہ 8 دن کی لمبی چھٹی مل رہی ہے۔ جیسے آپ جا رہے ہیں خوشی سے، ویسے ہی وقت مقررہ پر مدرسے میں حاضری لازمی ہے۔ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، قرآن دور تھا، امی ابا نہیں لے کر آئے، یا شادی تھی، یہ تھی، وہ تھی، قربانی دیں گے تب حافظ قرآن بنے گا۔ بغیر قربانی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھو ہمارے سامنے 5 بچے رمضان کے بعد محنت کیے، شوق سے پڑھے، چھٹی میں نہیں گئے، الحمدللہ انہوں نے ناظرہ بھی کمپلیٹ کر لیا اور قرآن لے لیا۔ جو بچے دورانی جگہ پڑھ رہے ہیں، ابھی 10 پارے 5 پارے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ بچوں کا بھی وقت آئے گا۔ وہ کب آئے گا؟ محنت کے ساتھ پڑھیں گے، شوق کے ساتھ پڑھیں گے، وقت مقررہ پر مدرسے میں آئیں گے، اساتذہ کا کہنا مانیں گے، مدرسے کے اصول اور ضوابط پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی بنے گی، والدین کی زندگی بنے گی۔ یہ مدرسہ، یہ مینجمنٹ، یہ اساتذہ، یہ بچوں کی ترقی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ بچے پہلے ہمارے ہیں، بعد میں آپ کے۔ یہ اتنی فکر ہوتی ہے، یہاں پر کپڑے دھونے کا نظام ہے، یہاں پر بہترین کھانے کا نظام ہے، یہاں پر دوائی کا نظام ہے، یہاں پر نگرانی کا نظام ہے۔ 24 گھنٹے بچے ہماری نگرانی میں رہتے ہیں، اساتذہ کی نگرانی میں رہتے ہیں، اس لیے وہ رہتے ہیں کہ بچوں کا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔